السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی ویڈیو آپ کو روزانہ مل جاتی ہے۔ آپ بھی قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ مکمل ویڈیو کو دیکھا کریں۔ ہم نے جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 رکوع نمبر 8 کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آیت نمبر جو ہے 66 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم 67 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں پہ ایک قصہ بتلانا مقصود ہے، اور اس قصے کے تحت جو ہے آپ کو یہ تفسیر و تشریح آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر واقعہ یہ ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جو ہے وہ جائیداد کی وجہ سے، ملکیت کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب قتل کر کے راستے میں پھینک دیا، اور خود ہی جو ہے مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے آیا کہ جو ہے وہ کسی نے میرے بھائی کو مار دیا ہے۔ اب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو۔ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کا گوشت، اس کے کسی عضو کا کوئی ٹکڑا جو ہے اس مردے پہ لگا دو تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور جو ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ماجرا ہوا تھا، اس کی آج ہم تشریح پڑھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ وہی میں نے بتا دیا کہ گائے کو کس وجہ سے ذبح کرو۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ مردہ جو ہے اگر ہم گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت، اس کا کوئی ٹکڑا جو ہے مردے کو لگا دیں گے وہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں میں مذاق کرنے والے میں سے نہیں ہوں، نہیں میں مذاق میں جھوٹ بولنے والا ہوں۔ اللہ کا جو حکم ہے وہی حکم آپ کو بتایا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے درخواست کیجئے ہمارے لیے کہ یبین لنا ما ہی، کہ ہمیں واضح صاف بتا دیں کہ وہ کون سی گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ زیادہ بڈھی ہو نہ زیادہ بچی ہو، یعنی نہ زیادہ بڑی عمر کی گائے ہو نہ جو ہے بالکل بچی ہو، درمیانی گائے ہو۔ اس طرح کی گائے جو ہے وہ تم اللہ کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے ذبح کرو۔ اعوان بین ذالک، بیچ میں ہو، درمیان والی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، بس تم وہ کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی وہ طرح کے سوالات پوچھنے لگے کہ بھئی وہ کیسی گائے ہو، نر ہو، مادہ ہو، بچی ہو، بوڑھی ہو، یا جو ہے اس کا رنگ کیسا ہو، یا جو ہے وہ کام کرنے والی ہو یا نہ ہو۔ اس طرح کے انہیں نے عجیب و غریب سوالات کر کے اپنے آپ کو بھی پریشانی کے اندر ڈال دیا۔ حالانکہ اللہ نے تو صرف اتنا ہی حکم دیا تھا کہ تم جو ہے وہ گائے ذبح کر دو۔ اگر وہ سیدھی سادھی بھی گائے ذبح کر دے تو حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے معاملے کو تراشا، خریدنا چاہا۔ ظاہری بات ہے جب خریدتے رہے تو اللہ نے بھی نئی شرطوں کا اضافہ فرما دیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، تو وہ کہنے لگے کہ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ صاف بتا دیں، واضح کر دیں کہ ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جو تیز زرد رنگ کی ہو۔ ٹھیک ہے، زرد رنگ کی گائے ہو، اس گائے کو تم ذبح کرو۔ فاقع لونها تسر الناظرین، کہ ایسا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی ایسا زرد رنگ ہو جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جائیں، اس طرح کی گائے تم ذبح کرو۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ یبین لنا ما ہی، ہمیں صاف صاف بتا دیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک اس گائے نے ہمیں جو ہے وہ اشتباہ میں ڈال دیا ہے، شبہ میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اللہ نے اگر چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے، ہم یعنی اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے۔ ظاہری بات، اب ایسی گائے ہو جو درمیانی ہو، بچی بوڑھی بھی نہ ہو، درمیانی ہو اور تیز زرد رنگ کی ہو، لوگوں کو خوش کر دے، اب اس کو ڈھونڈنا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ جو ہے وہ تلاش کرتے رہے اس پریشانی میں کہ ایسی گائے ہمیں مل جائے۔ پھر انہوں نے یہ سوال کیا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الارض۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو تثیر الارض، لا ذلول تثیر الارض، ایسی گائے ہو جس نے زمین میں کھیت نہ چلائی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ اور دھبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے وہ ٹھیک بات لے آئے ہیں، درست بات لے آئے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور انہوں نے پھر اس کو ذبح کیا، قریب تھا کہ وہ نہ کرتے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے انہوں نے پہلے سوال کیا بھئی نر ہو مادہ ہو یا کس قسم کی ہو، بڑی ہو یا بچی ہو، پھر جو ہے وہ ان کو یہ حکم دیا کہ بھئی زرد رنگ کی ہو۔ اس طرح کی گائے جو ہے ان کے لیے ڈھونڈنا مسئلہ بن گیا، مشکل ہو گیا، لیکن قریب تک کہ یہ اس حکم کو بجا نہیں لاتے، لیکن جو ہے اللہ کے فضل سے ان کو یہ گائے مل گئی۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور مردے کو لگا دیا، مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق دینا بھی مطلوب تھا کہ دیکھیں اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو زندوں کو بھی مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو لوگ نہیں مانتے کہ بھی آخرت کے مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، آخرت والا دن نہیں ہوگا، قبر کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ان کو بھی سبق دینا مقصود تھا کہ میرا رب جو ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔